بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مہربان ٹرانسمیشن اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد ایان اتاری۔ ہم آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہماری اس ٹرانسمیشن میں جیسا کہ آپ کو موجود ہے کہ علماء موجود ہوتے ہیں اور نعت خواں حضرات بھی آتے ہیں اور ہم آپ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری نعتیں اور اس کے علاوہ شرعی سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں۔ آج ہمارا پروگرام ایک طرح سے خاص بھی ہے کیونکہ آج جناب سیدہ کائنات سیدہ طیبہ ظاہرہ عابدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم عرس بھی ہے، تو آج ایک طرح سے یہ پروگرام خاص بھی ہے۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں میں ان کا آپ سے تعارف کراؤں۔ آج ہمارے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان میں سب سے پہلے حضرت علامہ مولانا زبیر قادری زئی اتاری صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور خیریت سے ہیں؟ مزاج ٹھیک ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ کل بھی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت ہی نفیس گفتگو علامہ صاحب فرما رہے تھے، اور آج جو نئے مہمان ہیں ہمارے ساتھ وہ ہیں حافظ عبد القدیر رضا قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور خیریت سے؟ ماشاءاللہ مزاج ٹھیک ہیں آپ کے؟ جزاک اللہ خیر، آپ نے وقت نکالا اپنے قیمتی وقت میں سے اور ہمیں وقت عطا فرمایا۔ حضرت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ حضرت نعتیں بھی سنائیں گے اور انشاءاللہ ہم آج غوث پاک کی حضرت آپ نے منقبت بھی ہمیں سنانی ہے انشاءاللہ، تو انشاءاللہ غوث پاک کی منقبت بھی سنیں گے۔ کل آپ نے کمنٹ کیا تھا لیکن وہ مجھے لیٹ جو ہے وہ پتہ چلا، تو اس وجہ سے ہم وہ منقبت نہیں سن سکے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آج وہ منقبت بھی سنیں گے، تو تلاوت کلام پاک سے انشاءاللہ اب ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جی حافظ، بسم اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى لن يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك
ربك فحدث صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر میں دلوں کا چین ہے، دلوں کا اطمینان ہے. تو بہت ہی خوبصورت تلاوت فرما رہے تھے حافظ صاحب. تو وہ آپ کلام کے بارے میں آپ فرمائش بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ بند پڑا تو اس فرمائش کو پورا کیا جائے گا. اب میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، آپ سب کوئی ہم شریف ہمیں سنا دیں، اس کے بعد انشاءاللہ مسائل ہوں گے، پھر انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کے کلام بھی لیتے رہیں گے انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ 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 اللہ. قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو. بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ ہو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ ہو. عرش پر گئے مگر، عرش پر گئے مگر عرش کو جست جو. اللہ 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 اللہ. عرش و فرش و زمان و جہد اے خدا، عرش و فرش و زمان و جہد اے خدا. جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا، ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہے ضیا، ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہے ضیا. قطرے قطرے کی تو ہی تو ہے آبرو. اللہ 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 اللہ. تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو منزہ مقام سے مبرز سو. علم و قدرت سے ہر جا گئے تو کو بکو، علم و قدرت سے ہر جا گئے تو کو بکو. تیرے جلوے گئے ہر، تیرے جلوے گئے ہر جگہ اے عفو. اللہ 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 اللہ. خواب نوری میں آئے جو نور خدا، خواب نوری میں آئے جو نور خدا، خواب نوری میں آئے جو نور
نور خدا بقائے نور ہو اپنا ظلمت کدا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا نوریوں کی طرح نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو اللہ 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 جل جلالہ وجل شانہ وجل ذکرہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں حافظ صاحب ہمیں حمد باری تعالیٰ سنا رہے تھے. آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے لے کر بڑھتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو سٹارٹ کے اندر بھی یہ بتایا کہ آج پروگرام کچھ اہمیت کا بھی حامل ہے، کچھ خاص بھی ہے، اور اس کی وجہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا عرس مبارک ہے. تو میں حضرت سے گزارش کروں گا، حضرت آپ تھوڑے سا نا جناب حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے زندگی کے کچھ پہلوؤں پہ کچھ نظر جو ہے وہ ڈالیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل سیدہ کائنات مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے انشاءاللہ ایک دو نکات اچھے وہ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو کل مسائل بیان ہوئے اس کے حوالے سے ایک ازالہ ضروری ہے کہ الٹی کے حوالے سے وامٹ کے حوالے سے مسئلہ بیان ہوا تھا. باقی تو سارا مسئلہ ٹھیک تھا، اس میں ایک چھوٹا سا پہلو یہ تھا کہ جس نے الٹی آنے کے بعد اب کھایا پیا، تو چونکہ اس نے یہ سمجھ کے نہیں کھایا کہ میرا روزہ ہے، تو وہ روزہ تو ٹوٹ جائے گا، اس کی قضا تو ہے لیکن کفارہ نہیں ہوگا. کل یہ کہا گیا کہ کفارہ ہوگا، تو یہ اس کا ازالہ ضروری تھا. سیدہ کائنات مخدوم کائنات کی اگر بات کی جائے تو ایک بہت خوبصورت نقطہ جو ان کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ ایان بھائی اگر ہم دیکھیں نا تو عورت جو ہے وہ مختلف قسم کے روپ میں ہمارے سامنے ہوتی ہے. یا تو وہ ماں ہوتی ہے، یا وہ بیٹی ہوتی ہے، تو یا پھر وہ بیوی ہوتی ہے. تو اگر ہم سیدہ کے حوالے سے بات کریں تو سیدہ وہ ہیں کہ باپ کے لیے بیٹی رحمت ہوتی ہے، لیکن ہم سیدہ کو دیکھتے ہیں تو وہ بیٹی ہیں ان کی جو خود رحمت للعالمین ہے. اور بیٹوں کے لیے جو ہے بچوں کے لیے ماں وہ ہوتی ہے کہ جس کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے. لیکن جب ہم سیدہ کے بیٹوں کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ خود سیدہ اہل شباب جنہ ہیں کہ وہ خود جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اور جب ہم شوہر کی طرف دیکھتے ہیں تو روایات میں تو یہ ہے کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کے لیے نصف ایمان کی حیثیت رکھتی ہے کہ اس کا شادی کے بعد نکاح کے بعد نصف ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم سیدہ کے شوہر کی طرف مولا کائنات مولا مشکل کشا کی طرف دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ان کے لیے آدھا ایمان ہے جو خود جان ایمان ہے. تو یہ بہت زبردست سی ایک سیدہ کی شان ہے. حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہیں، مشہور صحابی ہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے کے لیے اپنی والدہ سے عرض کرتے ہیں کہ والدہ صاحبہ سے اجازت لیتے ہیں کہ میں نبی کریم کی بارگاہ میں مغرب کی نماز کے لیے جا رہا ہوں. تو والدہ نے کہا کہ بیٹا تم جا رہے ہو تو میرے لیے اور اپنے لیے حضور سید عالم سے دعائے مغفرت کروانا. اب حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آتے ہیں تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ابھی دیکھا بھی نہیں ہوتا، ملاقات بھی نہیں ہوتی، تو یہ حضور کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بغیر پیچھے مڑے دیکھے حضور کہتے ہیں جی حذیفہ کیا بات ہے؟ تو ابھی حذیفہ کہتے ہیں میں بولتا بھی نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہ غیب دان ہیں تو حضور خود ہی کہتے ہیں کہ اے حذیفہ اللہ تیری اور تیری والدہ کی بخشش فرمائے. تو پھر یہ کہتے ہیں کہ میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آج میرے پاس وہ فرشتہ آیا جو زندگی میں پہلی بار زمین میں اترا.
اس سے پہلے وہ زمین پہ نہ اترا تھا. تو کہتے ہیں کہ اس فرشتے نے مجھے خبر دی کہ بے شک یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ جو ہیں وہ جنتی عورتوں کی سردار، اور آپ کے شہزادے حسنین کریمین جو ہیں وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. تو اتنی اعلیٰ و عرفہ شان حضور سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ اگر پوری رات بھی ان کی شان کے حوالے سے کلام کیا جائے تو کم پڑ جائے، رات چھوٹی پڑ جائے لیکن سیدہ کی شان ختم نہ ہو. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت گفتگو جو ہے وہ حضرت علامہ مولانا زبیر قادری عطاری زئی دامت برکاتہم العالیہ حضرت فرما رہے تھے. حضرت ایک بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے اس مسئلے پر نا، وہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں کتنی. اس مسئلے پہ نا ہر بندہ جو ہے نا اس کو علم نہیں ہے، ہر بندہ پھنے کا بنا ہوا ہے، پھنے کا بنا ہوا ہے. تو اس مسئلے پہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی دیکھیں، اگر میں اس کو سادہ سی مثال دے کر سمجھانا چاہوں قرآن کریم کے حوالے سے، تو قرآن کریم کی یہ اشارۃ النص سے ثابت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 سے زائد بیٹیاں تھیں. اشارۃ النص سے، قرآن کی اشارۃ النص سے یہ بات ثابت ہے. جیسے مثال کے طور پر میں آپ مثال دے کے آسان کرتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے قل یا ایھا النبی لازواجک و بناتک، جو آیت پردے والی آئی سورہ احزاب میں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب اپنی بیویوں اور اپنی بناتکا اور اپنی بیٹیوں کو کہہ دو. اب بنتن جو ہے وہ واحد ہے، بنات جو ہے وہ جمع ہے. تو یہ اب میں اگر آپ سے بات کروں، آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں، کسی دوست کے کسی اسلامی بھائی کے گھر جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اس کی ایک بیٹی ہے، تو کیا آپ ادھر جا کر یہ کہیں گے کہ حضرت آپ کی بیٹیاں کیسی ہیں؟ نہیں کہیں گے، یقیناً نہیں کہیں گے. کہ عقل مند اور ذی شعور بندے سے اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ اس کو پتہ ہے کہ ایک بیٹی ہے تو وہ کیسے کہہ رہا ہے کہ تمہاری بیٹیوں کا کیا حال ہے. تو یہ اگر معاملہ سمجھانے کے لیے تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو علیم و قدیر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام لغو نہیں ہو سکتا، اللہ کا کلام بے معنی نہیں ہو سکتا. تو پتہ یہ چلا، قرآن پاک سے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیاں، چونکہ بنات جمع ہے اور جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کم از کم 3 بیٹیاں قرآن سے اشارۃ النص سے ثابت ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے بارے میں معاذ اللہ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیوں کلام اللہ نے ایسا فرمایا، اور لغو بھی نہیں ہو سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، یہ بتا دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی صرف ایک بیٹی نہیں بلکہ 1 سے زائد بیٹیاں ہیں. اور پھر احادیث مقدسات میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیوں کا تذکرہ ملتا ہے، جو کہ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئیں. تو اس بات کی طرف بھی توجہ ہے دینی چاہیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضور کی 2 شہزادیاں یکے بعد دیگرے گئیں، تو اسی لیے ان کو ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے. تو یہ بات طے ہے قرآن پاک اور احادیث مقدسات کی روشنی میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 1 سے زائد بیٹیاں تھیں، اور وہ احادیث سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. حضرت آپ نے بہت ہی عمدہ گفتگو فرمائی، اور ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین آپ نے دیکھا کہ کتنی ہی خوبصورت گفتگو حضرت فرما رہے تھے. ہم پہلے اس گفتگو سے پہلے ہم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ اس مسئلے پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو عالم دین ہوتا ہے جو وہ گفتگو کرتا ہے نا تو ساری کی ساری جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جس کو ہم کہتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ قرآن سے بھی دلائل دیے، احادیث مبارکہ سے بھی دلائل دیے. تو میں آپ سے ایک مدنی التجا کروں گا کہ اگر کوئی آپ نے شرعی مسئلہ پوچھنا ہو یا شرعی حوالے سے ہو یا کسی اور حوالے سے مسئلہ ہو تو عالم دین کی رائے ضرور لی جائے، کیونکہ انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا ہے، ہم نے پڑھا ہوتا ہے. ہم نے فزکس پڑھی ہوگی، ہم نے کیمسٹری پڑھی ہوگی، ہم نے بایولوجی پڑھی ہوگی، ہم نے فزیکل ایجوکیشن پڑھی ہوگی، ہم نے آرٹس کے سبجیکٹ پڑھے ہوں گے، سائنس کے سبجیکٹ پڑھے ہوں گے، لیکن یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کا کلام پڑھا ہے اور کلام پڑھ کے حضرت ان کو سمجھا بھی ہے. تو جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو علماء کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے. اور میں آپ کو یہ یاد دہانی کرواتا چلوں کہ آج کا یہ جو خوبصورت سا پروگرام ہے، خوبصورت سی ٹرانسمیشن ہے، یہ بلال ڈیجیٹل ساؤنڈ کے توسط سے حامد حسین عطاری صاحب کے توسط سے ہم سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. حضرت ہمارے ساتھ کافی لوگ جو ہیں وہ آ بھی چکے ہیں اور جا بھی چکے ہیں. جو جا چکے ہیں ان کے لیے بھی دعا ہے کہ وہ واپس آ جائیں، اور جو آ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے، وہ اسی طرح ہماری ٹرانسمیشن کو بھی دیکھتے رہیں. تو میں نام بھی لے لوں گا، حوصلہ افزائی ہو جائے گی حضرت. محمد معصوم رضا ہیں، عمیر سرور ہیں، عدنان رضا ہیں، رانا ابرار مدنی ہیں، محمد زین، عبد الرحمن، جاوید احمد قادری صاحب ہیں،
یاسر جٹ ہیں، حافظ عمران ہیں، منور حسین ہیں، مبین قادری ہیں، عمران رضا ہیں، سینی مغل ہیں. جزاک اللہ آپ تمام کا کہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں رہے. اور آپ سے ایک میں گزارش کروں گا کہ یہ پروگرام انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو 30 رمضان المبارک انشاءاللہ روزانہ یہ ٹرانسمیشن پورے رمضان المبارک میں ہوگی. تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا. اب انشاءاللہ حافظ صاحب سے گزارش کریں گے کہ ایک اور کلام پاک ہمیں سنائیں، اور پھر ہم علامہ صاحب کی طرف آئیں گے کہ ہمیں کوئی مزید مسائل انشاءاللہ علامہ صاحب سے دریافت کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ایک مجھے کلام کی فرمائش ہوئی ہے ہمارے ایک انڈیا سے ہمارے حسن بھائی، ان کا میسیج آیا، اور ایک منڈی بہاؤدین سے ہیں ابو بکر بھائی، انہوں نے بھی اعلیٰ حضرت کلام کے مجھے ایک میسیج کیا ہے. جی ماشاءاللہ، یہ سرکار کی نعت خوانی کا صدقہ ہے. تو میں انشاءاللہ دونوں بھائیوں کی فرمائش ایک ہی کلام میں کر کے انشاءاللہ پیش کرتا ہوں، کیونکہ ایک نے کہا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، اور دوسرے بھائی نے کہا کلام اعلیٰ حضرت. تو یہ دونوں فرمائشیں انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی. تو انشاءاللہ جو سن رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ساتھ مل کے پڑھیں گے. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. خامۂ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. اور انگلیاں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. اور نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہرما، نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہرما، اٹھتی ہے کس شان سے گردِ سواری واہ واہ، اٹھتی ہے کس شان سے گردِ
سواری واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ کیا مدینے سے صبائی کے پھولوں میں ہے آج کیا مدینے سے صبائی کے پھولوں میں ہے آج کچھ نئی بو بھین بھینی پیاری پیاری واہ واہ کچھ نئی بو بھین بھینی پیاری پیاری واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ اس طرف روزے کا نور سے سمت منبر کی بہار اس طرف روزے کا نور سے سمت منبر کی بہار بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ شعر سنیے کیا خوبصورت شعر لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے کہتے ہیں کہ صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے کہ ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ ماشاءاللہ حضرت نے جو شعر پڑھا نا ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں حضور کا ذکر بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے آپ بار ربیع الاول کو کبھی باہر نکل کر دیکھیں اس سال نکلے ہیں اب اگلے سال پھر باہر نکل کے دیکھیے گا جب بار ربیع الاول کی رات آئے گی دیکھیے گا لائٹنگ بڑھ گئی ہوگی حضور کا ذکر بڑھ گیا ہوگا حضور دوبارہ ایک کلام سنائیے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ صدقے سے اکرام کے قربان اس انعام کے صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے کہ ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ
پیاری واہ ہوا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. بہت ہی پیارا کلام حافظ عبد القدیر رضا قادری صاحب پیش کر رہے تھے. اب ہم مزید شرعی سوالات کے جوابات کی طرف آتے ہیں. حضرت بڑا یہ اہم مسئلہ یہ بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں نا ویسے ہی آ گیا اور میں نے کہا کر لوں کیونکہ عوام الناس مبتلا ہے اس میں نا. حضرت مسئلہ یہ ہم نا اکثر میں چونکہ پڑھاتا بھی رہا ہوں تو مجھے اکثر اس کا جو ہے وہ تجربہ بھی ہوا، دیکھنے میں بھی آیا، آپ کو بھی دیکھنے میں آیا ہوگا. ہم لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر یہ ہوتا ہے ہم نے بلکہ کتابوں میں بھی دیکھا ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ سوٹ ڈال دیتے ہیں. تو کیا یہ سوٹ جو ڈال دیتے ہیں یہ جائز ہے؟ اس میں معافی چاہتا ہوں، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے وہ ہم پیپر دینے جائیں، آپ کا نام ہے زبیر قادری، جی جی یہ بہت اچھے سوال کی طرف جو ہے توجہ دلائی ہے. موبائل پر ٹائپ کرتے ہوئے بھی کتاب میں لکھتے ہوئے بھی اکثر لوگ باقی بات پوری لکھ دیتے ہیں. تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درود پاک کی باری آتی ہے تو معاذ اللہ ہم کنجوسی کر جاتے ہیں. حالانکہ اس پر حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک وہاں پر لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کریں. سبحان اللہ. تو اس میں کنجوسی اور بخل نہیں کرنا چاہیے. لیکن مسئلہ اس حوالے سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ صاد سلام یہ اس طرح کی باتیں اور پورا درود پاک نہ لکھنا اور اس طرح کی چیزیں لکھنا یہ سخت ناجائز. بہاری شریعت میں اس حوالے سے واضح طور پر جزیہ موجود ہے. اس کو دنیاوی مثال کے حوالے سے اگر ہم نے سمجھنا ہو تو وہ یہ کہ اگر میں نے مثال کے طور پر کل کراچی جانا ہے اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں حضرت کل کیا مصروفیت ہے، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں نے کو لکھتا ہوں MNKKL، تو آپ کہتے ہیں حضرت یہ کیا کہا ہے؟ میں کہتا ہوں آپ میں نے ایم سے میں این سے میں نے کل کراچی جانا ہے، تو آپ کہیں گے جی یہ کیا بات کریں سمجھ ہی نہیں آئی. ہو سکتا ہے وہ آگے پنچ ہی کر دے آپ کے فیس جی پہ. ایسے ہی ہے، وہ مسائل ہو سکتے ہیں نا، پیچیدہ مسائل ہو سکتے ہیں. تو اس حوالے سے پھر ہم دنیاوی کلام کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، لکھتے ہیں کوئی چیز تو پوری لکھتے ہیں. تو درود پاک کی باری آئے تو کنجوسی نہیں کرنی چاہیے بلکہ جھوم جھوم کر آقا و مولا پر درود پڑھنا اور لکھنا چاہیے. سبحان اللہ ماشاءاللہ، بڑا اہم مسئلہ تھا. حضرت نے بڑی عمدہ طریقے سے اس کی وضاحت بھی جو ہے وہ کی ہے. مسائل جو ہیں وہ آپ دیں گے انشاءاللہ، وہ بھی پوچھوں گا، مجھے بھی کوئی نظر نہیں آ رہا. جی آ گیا زید احمد رانا، یہ کہہ رہے ہیں سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز تراویح میں تسبیح تراویح پڑھنا ہی لازمی ہے؟ نماز تراویح اکثر جو دیکھا گیا ہے 4 رکعتیں پڑھتے ہیں جب مکمل ہوتی ہیں جس کو تراویح کہتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ تراویح کی جو ہے تسبیح پڑھتے ہیں. تو یہ پڑھنا مستحب ہے، اچھا کام ہے، پڑھنی چاہیے، لیکن یہ پڑھنا فرض یا واجب نہیں ہے. عمومی طور پر یہ سوال اس وقت ذہن میں آتا ہے جب بندہ گھر میں پڑھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ گھر میں پھر وہ اس طرح سے نہیں تسبیح تراویح کا بعض لوگ اہتمام کرتے. تو اس میں احتیاط اور بہتر پہلو یہی ہے کہ جب گھر میں بھی اگر مثال کے طور پر آپ کو کسی وجہ سے پڑھنی پڑ گئی ہیں تراویح، تو اس میں بھی آپ ترویحہ جب مکمل ہو، یعنی جب 4 تراویحیں مکمل ہوں، اس کے بعد آپ تسبیح تراویح پڑھیں، اس کے بعد کچھ دیر بیٹھیں اور اس کے بعد دوبارہ سے جو ہے وہ تراویح کی نماز شروع کریں. ماشاءاللہ بڑی ہی عمدہ گفتگو فرمائی. بیکاز آف ٹیکنیکل پرابلمز آج ہمارا پروگرام جو ہے وہ لیٹ سٹارٹ ہوا ہے، تو آج جو ہے وہ 11:15 بجے تک جائے گا. اور ماشاءاللہ حافظ عبد القدیر رضا قادری صاحب بھی ہیں، خوبصورت کلام بھی سنا رہے ہیں ماشاءاللہ، اور پیاری آواز بھی ہے. اور ابھی حضرت سے مسائل بھی پوچھ رہے ہیں. کل لاما بھی مجھے ایک جگہ سے مل گیا، جی آپ نے لاما صاحب کو کل کم ٹائم دیا ہے، تو میں نے اس لیے تھوڑا سا 11:15 بجے تک انشاءاللہ پروگرام لے کے جاتے ہیں. آپ صاحب سے بھی کلام بھی سنا. جی کلام میں بھی عرض کرتا ہوں، میں نے ان سے پہلے بھی سنا ہوا ہے اور اس کی فرمائش بھی آئی ہوئی ہے، میں لب کشا نہیں. حضرت وہ کلام ایک میں نے بھی پڑھی ہے اور یہاں پہ میرے پاس بھی لکھی ہے، حضرت نے بھی کہہ دیا آپ نے یہ کلام بھی سنا دینا ہے. اچھا ایک مسئلہ مزید جو ہے لیتے ہیں روزے کے حوالے سے، اور اس کے بعد آپ صاحب کو میں کہوں گا کہ کلام ہمیں سنائیں. حضرت انجیکشن لگوانا روزے کی حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے؟ دیکھیں گے عوام الناس میں بہت زیادہ مسئلہ پایا جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا یا ڈرپ لگوانا، دونوں کو شامل کر لیتے ہیں ساتھ. تو اس حوالے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ منفعت حقیقی کے ساتھ
کوئی بھی ایسی چیز جو ڈائریکٹ جس کا تعلق معدے کے ساتھ ہوتا ہے وہاں سے اگر کوئی چیز داخل کی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن انجیکشن کے حوالے سے عوام الناس میں ایک غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ گوشت میں اگر انجیکشن لگا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اگر رگ میں وین میں لگا ہے تو اس سے ٹوٹ جائے گا. حالانکہ یہ مسئلہ ایسے نہیں ہے. اگر انجیکشن ہے اور ڈرپ ہے وہ اگر آپ ضرورت کے تحت لگوا رہے ہیں, شوقیہ نہ لگوائیں, ضرورت کے تحت اگر آپ لگوا رہے ہیں تو چاہے وہ گوشت میں لگے چاہے وہ وین میں لگے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. جزاک اللہ, ماشاء اللہ. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے, آپ کے مسائل بھی آ رہی ہیں لیکن پروگرام بھی اختتام کے جو اختتامی لمحات جو ہیں وہ قریب ہیں. تو آپ کے جو مزید سوالات ہیں اگر وہ آج کے پروگرام میں شامل نہ ہوئے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ 30 رمضان تک یہ ٹرانسمیشن جانی ہے, تو کل جو آج مسائل نہیں ہو سکے وہ کل ہو جائیں گے, جو کل رہ جائیں گے وہ پرسوں ہو جائیں گے. انشاءاللہ اگلے دن کی ٹرانسمیشن میں اس کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے. جی حضرت کلام سنا دیجیے, میں لب کشان ہے. بڑا خوبصورت یہ کلام ہے اور یہ اقبال عظیم کا لکھا ہوا کلام ہے جو نابینا شاعر ہیں. یہ کلام انہوں نے مدینہ شریف میں لکھا ہے. تو سنیے کیا خوبصورت اشعار ہیں اس کے, بڑا خوبصورت یہ کلام ہے, سب کی توجہ چاہیے. میں لب کشا نہیں ہوں, میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں. میں لب کشا نہیں ہوں, میں لب کشا نہیں ہوں, التجا میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں, میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں, میں لب کشا نہیں ہوں. اقبال عظیم طیبہ کے راستے میں کھڑے انتظار کر رہے ہیں کوئی آنکھ والا آئے میرا ہاتھ پکڑے اور حضور کے در تک لے جائے. اس دوران شعر لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے, کوئی تو آنکھ اس طرف سے طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں, طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں, میں لب کشا نہیں ہوں. خوبصورت شعر ہے اور اس کلام کی جان ہے. جب اقبال عظیم انتظار کرتے رہے نا, انتظار کرتے رہے, جب کوئی نہ آیا تو پھر خود ہی چل دیے. آنکھوں سے اندھے ہیں, نظر آتا نہیں ہے. جب کوئی نہ آیا تو پھر خود ہی چل دیے. چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے, جب حضور کے در تک پہنچے تو کہتے ہیں یہ روشنی سی سیاہ ہے, خوشبو کہاں سے آئی, یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو کہاں سے آئی. شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں, شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے روزے تک آ گیا ہوں, میں لب
کشا نہیں ہوں. پکا یقین ہے کہ میں حضور کے در پر پہنچ چکا ہوں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو نابینا ہوتے ہیں کسی جگہ سے گزر رہے ہوں یا کھڑے ہوں، جب انہیں کوئی ٹکراتا ہے تو وہ فوراً سے پکڑ لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں بھائی بتانا ذرا میں کہا بڑا ہے اس در کا میں گدا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں. اقبال عظیم اب مدینے سے واپس آ چکے ہیں، گھر بیٹھے ہیں، لیکن دل وہیں موجود ہے، روح وہیں موجود ہے. کہتے ہیں اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے. اقبال مجھ کو اب محسوس ہو رہا ہے کہ روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں. روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں. میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں. میں لب کشا نہیں ہوں. چھوٹی سی مثال کے ذریعے میں آپ کو یہ شعر سمجھاؤں گا اور اس کے بعد میں حفصہ کہوں گا دوبارہ یہ جو مقطع ہے نا اس کو دوبارہ پڑھیں. آپ میں سے کبھی کوئی نہانے گیا ہو اور ہم جو ہے وہ 3 سے 4 گھنٹے جو ہے نا وہ پانی میں جو ہے وہ گزارے نا، تو اس کے بعد رات کو حضرت بستر میں بھی آ جانا تو محسوس ہو رہا تھا ابھی بھی نا میں پانی میں ہی ہوں، ابھی بھی پانی میں. یہ اکثر ہوتا ہے. وہ زبیر بھائی پرانے زمانے کی نہیں، آج سے 5-6 سال پہلے چلے جائیں، وہ ٹرین کا حال بہت ہی خستہ ہوتا تھا تو ہم گھر بھی آئے تھے کراچی سے، ایسا لگ رہا ہوتا تھا ابھی بھی نا ٹرین میں ہی ہیں، وہ ہل رہے ہیں. تو اب یہ اقبال عظیم ہے، کہتے ہیں میں گھر تو آ گیا ہوں لیکن وہاں کے مزے ہی ایسے تھے، وہاں کے احساسات ایسے تھے، میں گھر آ گیا ہوں لیکن ابھی بھی لگ رہا ہے کہ میں مدینے میں ہوں. حفصہ دوبارہ سنا دیں یہ شعر دوبارہ سنا دیں. مدینے کی تو بات ہی کچھ ایسی ہے کہ جو نہیں گیا وہ تڑپ رہا ہے، وہ مچل رہا ہے، اور جو ہو کے آیا ہے وہ تڑپ رہا ہے. سنیں اقبال عظیم کیا خوبصورت کہتے ہیں. وہاں سے واپس آ چکے ہیں، گھر بیٹھے ہیں لیکن دل وہیں موجود ہے. کہتے ہیں اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے کہ روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں. روزے کے سامنے ہوں، حاضر ہے درے دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر گئے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے. روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں. میں لب کشا نہیں ہوں. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام حضرت نے پیش کیا. وہ جس کو کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں، اور پنجاب کے اندر ہمارے کہتے ہیں جی چس آ گئی ہے. تو ماشاءاللہ واقعی آج چس آ گئی ہے. بہت ہی عمدہ کلام پڑھا اور بہت ہی پیاری مدینے کی یاد آئی. حضرت آخری سوال کرتے ہیں اور پھر حضرت سے 2 شعر جو ہیں وہ ہم غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی منقبت کے سنیں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا پروگرام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. حضرت کن اعذار کی بنیاد پر ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ ہوتا ہے نا جی شوگر ہے جی میں روزہ نہیں رکھ سکتا. قرآن و حدیث کے اندر کون سے اوزار ہیں جو ویلڈ ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ جی قرآن پاک میں 2 عذر جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ وہ 2 عذر ہیں، ایک تو سفر ہے اور ایک بیماری ہے. سفر کی حالت میں بھی آپ کو روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے اور بیماری کی حالت میں بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن دونوں صورتوں میں عزیمت کی آپشن بھی موجود ہے. یعنی کہ آپ سفر پر ہیں یا بیمار ہیں لیکن آپ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے روزہ رکھ رہے ہیں، اور اگر آپ نہیں رکھ رہے تو اس کا مطلب ہے آپ عزیمت کو چھوڑ رہے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی رخصت کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. لیکن اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے سفر جو ہے وہ 10 بجے صبح کرنا ہے شروع،
اب وہ کہتا ہے کہ میں نے صبح 10 بجے جو ہے وہ میں نے کسی شہر جانا ہے، مثال کے طور پر لاہور سے جو ہے وہ کراچی جانا ہے، اب وہ کہتا ہے میں نے 10 بجے سفر شروع کرنا ہے، تو اب وہ اس وجہ سے روزہ صبح ہی نہیں رکھ رہا کہ میں نے 10 بجے سفر شروع کرنا ہے. تو یہ ایسے روزہ چھوڑنے کی شریعت کی طرف سے اجازت نہیں ہے. روزہ اس وقت چھوڑ سکتے ہیں کہ جب روزے کا وقت شروع ہوا اور اس وقت آپ حالت سفر میں ہیں، تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ روزہ نہ بھی رکھیں تو گناہ نہیں ہے. اس کو مزید اگر آسان کر لیا جائے تو اس کی رخصت شریعت نے جو دی وہ سمجھنے کے لیے کہ ایک بندے نے 10 بجے سفر کرنا ہے، مثال کے طور پر اس نے روزہ نہیں رکھا کہ میں نے 10 بجے سفر کرنا ہے، وہ کسی دنیاوی معاملے کی وجہ سے رک جاتا ہے اور سفر نہیں کر پاتا، تو اب بتائیں کہ روزے کا وبال کیسے ہے؟ اس میں ایک یہ بھی چیز آئے گی کہ اب مثال کے طور پر وہ سفر کرتا ہے اور اس کی 10 بجے کی فلائٹ ہے اور اس نے جانا ہے انگلینڈ، کوئی 15 16 18 گھنٹے کی فلائٹ ہے، تو اب وہ اس کا روزہ تو چونکہ وہ ادھر کو جائے گا تو لمبا ہوتا جائے گا، تو اس صورت میں پھر اس کو مشکلات نہیں ہوں گی. کیا فرماتے ہیں؟ پھر بھی شریعت مطہرہ نے یہی کہا ہے کہ جب روزے کا وقت ہے شروع ہوا ہے اس وقت اگر کوئی سفر میں ہے تو اس کو اجازت ہے، اس کے علاوہ دوسرے کو اجازت نہیں ہے. اور اگر مرض ہے تو وہ مرض ایسی ہو کہ روزہ رکھنے سے یا تو وہ مرض بہت زیادہ بڑھ جائے گی یا بندے کے انتقال کا خدشہ ہے، تو اب اس صورت میں جو ہے وہ روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. ہمارے ہاں یہ کیا ہوتا ہے، ذرا سا گلا خراب ہوا، ذرا سا معمولی سا بخار ہوا تو روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جی میں مسئلہ ہے میرا. حالانکہ چاہیے یہ کہ جیسے آپ نے پہلے بھی توجہ دلائی تھی کہ علماء کرام سے، علماء اہل سنت سے جو ہے وہ رابطہ رکھا جائے، ان سے مسائل پوچھنے کا ذہن ہو، تو جو شخص مسائل پوچھتا رہتا ہے اس کا ایمان اور اعمال جو ہے وہ بچے رہتے ہیں. بے شک صحیح ہے. ماشاءاللہ عز و جل. ہاں، ہمارا پروگرام کا ٹائم بالکل آخری لمحات جو ہیں وہ جا رہے ہیں، صرف 3 منٹ رہ گئے ہیں اور ان 3 منٹ کے اندر ہم نے حضرت سے جو ہے وہ انشاءاللہ حضرت 2 اشعار جو ہے نا وہ پڑھ دیں، کیونکہ پروگرام کا خاص ہم نے ٹائم کا خاص خیال رکھنا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں بلکہ ہم سب مل کے انشاءاللہ شامل ہو جاتے ہیں. میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجتن کے نام. میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجتن کے نام. ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے میرا، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے. ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار. اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل گئے سجائی بڑی دیر سے. تم جو بناؤ بات بنے گی، تم جو بناؤ بات بنے گی، دونوں جہاں میں لاج رہے گی، لاج رہے گی. لجپال کرم اب کر دو، کر دو لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو. منگتوں کی جھولیاں بھر دو، بھر دو. کاسا سب کا پنجتن خیر سے. اور مشکل جب بھی سر پر آئی، مشکل جب سر پر آئی، تیری رحمت آڑے آئی، تیری رحمت آڑے آئی، آڑے آئی. جب میں نے تمہیں پکارا، جب میں نے تمہیں پکارا، میں نے تمہیں پکارا، تیرا سہارا جھرا چاسی کا گزارا. تیری خیر سے قدم گردانے اولیاء پر گئے، تیرا قدم گردانے اولیاء پر گئے. تیرا تو ہے رب کا ایسا ولی، غوث
نظر کرم سرکار یا وڈا پیر ہر بلا چیر یا وڈا پیر ہر بلا چیر یا وڈا پیر ہر بلا چیر یا وڈا پیر ہر وبا چیر یا وڈا پیر ہر وبا چیر یا وڈا پیر ہر بلا چیر ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار محفل گئے سجائے بڑی دیر سے میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے ماشاءاللہ بہت خوب افسر جزاک اللہ آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا ہمارا ٹائم اوپر ہو گیا ہے انشاءاللہ عز و جل کل اب ہماری ٹرانسمیشن ہم دوبارہ لے کر آئیں گے اور دوبارہ اسی طرح کے خوبصورت کلام ہم سنیں گے انشاءاللہ العزیز یاد رکھیے بلال ڈیجیٹل ساؤنڈ ان کا جو یوٹیوب کا چینل ہے اس کو وزٹ ضرور کیجیے جیسا کہ میں نے کل بھی کہا ہمیں اجازت دیجیے فی امان اللہ